السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب تم سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ فرما رہے کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن، یہ کتاب جو نازل ہوئی قرآن اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل ہوئی کتاب اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو نازل ہوئی کتاب کا 3 کتاب کا اور نام ہے، اور قرآن کو ملا کے 4 کتاب کا قرآن میں ذکر ہے۔ توریت، انجیل، زبور، پچھلی کتاب جو نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس پہ بھی ایمان رکھتے قرآن پہ، اور پچھلی کتاب پہ بھی ایمان رکھتے کہ وہ بھی کتاب اللہ کی آسمانی کتاب کی، اللہ کی کتاب۔ زبور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ، اور موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کیا۔ سمجھا؟ تو اس پہ بھی ایمان رکھنے کا حکم کہ اللہ نے نازل کی وہ کتاب، سمجھے؟ اور اس قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب پچھلی جو کتاب ہے توریت، انجیل، زبور، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تورات، انجیل، زبور یہ سب ذکر ہے قرآن میں۔ تو یہ اللہ کی کتاب آسمانی، جیسے یہ قرآن ہے، جیسے قرآن ہے نا جبریل علیہ السلام لائے، ویسے وہ بھی کتاب ایسی ہی تھی۔ سمجھا؟ ایک دم آسمانی کتاب اللہ نے نازل کی۔ اب وہ کتاب آج ہم مسجدوں میں مدرسوں میں کیوں نہیں رکھتے؟ توریت، انجیل، زبور ہم مسجدوں میں مدرسوں میں کیوں نہیں رکھتے وہ کتاب؟ سوچیے آپ کیوں نہیں رکھتے؟ کسی سے عالم مفتی سے پوچھیے، آپ کوئی بھی فرقے کے، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، بھائی وہ کتاب کا تو قرآن میں ذکر ہے توریت، انجیل، زبور، تو آپ لوگ وہ کتاب کیوں نہیں رکھتے مسجدوں میں مدرسوں میں، اور کیوں نہیں اس کی تعلیم کرتے اور اس کو رکھتے، اس کا پیغام پہنچاتے؟ وہ بھی رکھو نا، قرآن تو رکھے ہی ہے، لیکن وہ کتاب پہ بھی ایمان رکھتے اللہ بولا نا سورہ بقرہ آیت 4۔ تو پھر وہ رکھتے کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ میں پوچھا کہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کو، عالم کو آپ بھی پوچھیے، تو بولیں گے ارے وہ کتاب میں ملاوٹ ہے، ملاوٹ کر دی گئی، پیغمبر کے جانے کے بعد اس کتاب میں ملاوٹ کر دی گئی، آسمانی کتاب میں ملاوٹ کر دی گئی۔ سمجھا آپ؟ اسی لیے اللہ نے اس کو ہٹا دیا، بولے اس کو منسوخ، اب یہ ہے قرآن، اور قرآن میں ملاوٹ نہیں ہوگی، آخری کتاب، اللہ اس کی حفاظت خود لے لیا، قیامت تک اس کی حفاظت اللہ فرما رہے ہم کریں گے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کی نگہبان ہیں۔ تو اس کی حفاظت ہو رہی ہے قرآن کی، اس میں ملاوٹ قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اب پیغمبر بھی نہیں آنے والے آخری، تو کتاب کہاں سے آئے گی؟ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گیا، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ تو یہ کتاب اللہ نے محفوظ کر دیا، کیونکہ کتاب ضروری انسانوں کے لیے، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اللہ کا پیغام، میسج، قرآن کو رکھ دیا گیا انسانوں کے ہر گھر میں، انسانوں کے لیے، قیامت تک کے انسان کے لیے۔ آج 1450 سال ہو گیا دیکھو اللہ کے نبی کے وفات کے بعد، آج تک قرآن ایسی کی ایسی ہے نا، حفاظت ہو رہی ہے۔ سمجھا؟ تو پچھلی کتاب کیوں نہیں رکھتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ پچھلی کتاب میں ملاوٹ ہو گئی ان کے پیغمبر کے مر جانے، انتقال کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے، باقی اور پیغمبر کا انتقال، موسیٰ، داؤد علیہ السلام، تو یہ کتاب کو اللہ نے منسوخ کر دیا، کیونکہ ملاوٹ ہوئی نا، منسوخ اس لیے کیا ملاوٹ کی، اور قرآن کی حفاظت کر دیا اللہ قیامت تک، اب یہ حفاظت میں اللہ کی۔ تو جب مسجد اور مدرسوں میں اللہ کی آسمانی کتاب نہیں رکھی جاتی، اس لیے کہ اس میں ملاوٹ ہو گئی، دشمنوں نے ملاوٹ کر دیا، اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں نا زمین پہ، شیطان کے چیلے ایجنٹ، وہ لوگ نے ملاوٹ کر دیا، اس لیے نہیں رکھتے مسجد مدرسے میں، اور اس کی تعلیم بھی نہیں کرتے، توریت، انجیل، زبور رکھتے بھی نہیں مسجدوں میں، اور اس کا بیان بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔
تو پھر یہ اور کتاب کیوں رکھی گئی ہے؟ اس میں بھی تو ملاوٹ ہے، بخاری میں ملاوٹ ہے، فضائل اعمال میں ملاوٹ ہے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سب میں ملاوٹ ہے، تو یہ ملاوٹی کتاب کیوں رکھتے ہیں موتی جی؟ سوچیے آپ، جب آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب تورات انجیل زبور نہیں رکھتے کیونکہ ملاوٹ ہو گئی ہے، تو آسمانی کتاب اللہ کی نہیں رکھتے جس کا ذکر ہے قرآن میں، تورات انجیل زبور، اس کو نہیں رکھتے، یہ کتاب کیوں رکھتے پھر؟ اس بخاری، فضائل اعمال، ترمذی، ابو داؤد، مسلم سب میں ملاوٹ ہے نا، ملاوٹ ہے تو کیوں رکھتی ہے کتاب؟ اس کا تو ذکر بھی نہیں ہے قرآن میں، نہ بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، نہ فضائل اعمال، نہ بہشت دیور، نہ تفسیر الانبیاء، سب ملاوٹی کتاب، گمراہی، اسی سے گمراہی پھیلی نا، قرآن کے خلاف باتیں اس میں ہے، یہ کیوں رکھتے؟ سمجھا؟ یہی رکھنے سے امت میں فرقہ فرقہ ہو گیا اور لوگ گمراہ ہو گئے، جہنم میں بن گئے، جھوٹی جھوٹی بات، حدیث، جھوٹی جھوٹی حدیث مان کے، قرآن کے خلاف ہے حدیث ہے، 50 حدیث ہے قرآن کے خلاف، سب جہنم میں جائیں گے، تو یہ فرقہ بندی ہو گئی، قرآن سے ہٹ کے دوسری کتاب پکڑ لی، سمجھا؟ سوچیے دشمن کی سازش، اللہ نے اسی لیے کتاب لکھنا منع فرمایا، کتاب لکھنے والے کی خرابی، ایسے لوگ کی خرابی جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے اور کہتے ہیں سب اللہ کی باتیں، دین کی باتیں بولتے ہیں، بیٹھو سنتوں کی بات، اللہ رسول دین کی بات ہے کہ بول کے ڈپلیکیٹ کتاب، فضائل اعمال، گمراہی، ملاوٹی کتاب کا بیان کرتے ہیں، سب پکڑ جائیں گے، سب جہنم میں چلے جائیں گے، سمجھا؟ جنہوں نے گمراہ کیا وہ بھی، اور جو جن کو گمراہ کر رہے عوام کو وہ بھی، سورۃ صفات میں ہے نا 32 نمبر آیت میں، حشر کے دن، قیامت کے دن کہیں گے ہم تو گمراہ تھے ہی، ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم بھی گمراہ تھے، سمجھا؟ دونوں جہنم میں جائیں گے نا۔ آپ لوگ کیوں دوسری کتاب کی پیروی کر رہے اتباع؟ کون بولا آپ کو؟ کتاب لکھنا ہی منع ہے، سورہ بقرہ آیت 79 ہے، سمجھا؟ کوئی پیغمبر نے کوئی کتاب نہیں لکھی، جتنے پچھلے پیغمبر تھے وہ بھی کوئی کتاب نہیں لکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، سوچے آپ، یہ 200 سال بعد، نبی کے انتقال کے 200 سال بعد یہ کھیل شروع ہوا ہے دشمنوں کا، حدیث کے نام سے، حدیث کی کتاب کے نام سے، سمجھے آپ؟ آج قرآن کی بات کو رد کرتے ہیں، بخاری کی بات کو مانتے ہیں، لوگوں کا حال یہ ہے، آج بخاری کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کی بات، قرآن کی بات، قرآن میں جو لکھا ہے اس کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں، کئی مسئلوں میں، ایک ہی نہیں، تو سوچیے آپ، سمجھیے آپ، یہ کتاب کی وجہ سے جتنی ہے نا فتنہ پھیلا ہے، اسی لیے اللہ بولا ہے لوگ کی خرابی، جو کتاب لکھتے اپنے ہاتھوں سے اور کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، سب باتیں اللہ کی، دل کی باتیں، سوچیے آپ، منع ہے نا، کائے کو لکھے؟ کوئی پیغمبر لکھا کتاب؟ ارے بھائی، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا، آرڈر، حکم، انسٹرکشن اللہ ہی دے گا، تو اللہ ہی کتاب نازل کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کیا تو انسان کے لیے اللہ ہی کتاب آسمان سے بھیجتا ہے، سمجھا؟ سوچیے آپ، یہ جو لڑ رہے آپس میں اور الگ الگ عقیدے لے کے چل رہے، کہاں سے لے کے چل رہے؟ کسی کا کچھ عقیدہ ہے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ عمل ہے، کسی کا کچھ، یہی سب حدیثوں اور کتابوں کا چکر ہے، سمجھے آپ؟ سب سے زیادہ گمراہی پھیلی ہے تو وہ ہے بخاری سے، اور حدیث کی کتاب سے تو پھیلی ہے، لیکن بخاری کی اہمیت پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں قرآن کے پیرے لا کے رکھ دیا، یہ قرآن ہے نا، اس کے برابر بخاری لا کے رکھ دیا، یہ قرآن ہے وہ بخاری، سوچیے آپ، اتنی اہمیت ہے بخاری، اٹھتے بیٹھتے بخاری کا درس ہو رہا ہے حدیث مسجد میں، اللہ بول رہا ہے قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت 45، نبی نے قرآن سے نصیحت کی، صحابہ نے قرآن سے نصیحت کی، اللہ کا حکم ہے قرآن سے نصیحت کرو، تو اللہ کے حکم پہ نبی صاحب ہی چلے، قرآن سے نصیحت کی، اور آپ لوگ قرآن سائڈ کر کے دوسری کتاب، یہی پہ مجرم، سیدھا جہنم، سارے نیک اعمال برباد، نیک عمل برباد، نماز روزہ حج سب برباد، سوچیے آپ، اتنی بھاری بات ہے، اللہ کی بات کو جھٹلائے تو تمہارے سارے اعمال حقارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، سورہ اعراف آیت 147، سارے اعمال برباد، نیک عمل نہیں برباد ہوتے ہیں،
سورہ آراف 147 دیکھو، آیت کو جھٹلایا، اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے. ایک آیت میں اللہ کا ایک بات ہے، سینٹینس، ایک ایک ورس کو آیت بولتے ہیں. سب آیت ادھر قرآن میں، تو ایک ایک بات آپ اس کی جھٹلا رہے. بخاری کو لا کے اس کی بات رد کر رہے، بخاری کی بات مان کے اس کی بات کو جھٹلا رہے. سمجھا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں بھی دیکھو، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کا ڈھیر، راکھ ایشز، راکھ ہوتا ہے نا کوئلہ جلا کے راکھ کا ڈھیر، ایک آندھی آ کے اڑا لے جائے راکھ، تو ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر بولے، تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، پورے اعمال اللہ اڑا دے گا. سمجھا؟ جیسا یہ کرتے تھے، جو کچھ یہ عمل کی اس پر ان کو کچھ حاصل نہیں ہوئے گا. پورے ابراہیم آیا تھا. سمجھا؟ تو آپ لوگ کو تو پتہ ہی نہیں، دشمن نے ایسا زبردست چال کر کے دے دیا ہے کہ آپ نماز روزہ حج نیک عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کا نیک عمل برباد. وہ لوگ نے ایسی ٹرک کی، ایسی ٹیکٹکس کی کہ آپ کو رسول اللہ اور ماں عائشہ صحابہ کے نام سے، نبی کے نام سے گڑھ گڑھ کے حدیث دے دی، تو آپ لوگ اس کو مان رہے اور قرآن کے اپوز دیے. قرآن کی مخالفت ہے حدیثوں میں، تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا اپوز میں نے مخالفت. اللہ بول رہا ہے نہیں تو ادھر حدیث میں ہاں، اور اللہ قرآن میں بول رہا ہے ہاں تو حدیث میں نہیں. اپوز سمجھ رہے؟ مخالفت. جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو شدید عذاب میں ڈالے گا. سورہ حشر آیت نمبر 4 میں دیکھیے، اللہ کی بات کا اپوز کرے گا، مخالفت کرے گا، تو سب پوزی ہے. کون کیا سوچ لو آپ، سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، آپ یہ حدیث تو زیادہ مانتے ہو، قرآن کو تو مانتے کم ہو، ہے نا. حدیث نہیں ہے، آپ جا کے مسلم کی حدیث دیکھ لو، باب مقدمہ حدیث نمبر 16. دجال اور کذاب ہوں گے جو حدیثیں گڑ گڑ کے دیں گے تم کو، جھوٹی جھوٹی حدیثیں، جھوٹی جھوٹی حدیث مطلب بات، جھوٹی جھوٹی باتیں دیں گے. سمجھا؟ تو دجال اور کذاب دونوں بات بولا ہے. دجال یعنی دھوکہ باز، کذاب یعنی جھوٹا، دھوکے باز لوگ ہوں گے جو تمہیں حدیث گڑ گڑ کے دیں گے، تو اس سے بچ کے رہنا. مسلم کی حدیث ہے، باب مقدمہ حدیث نمبر 16. حدیثیں گڑ گڑ کے دیں گے، تو آپ لوگ مان لے رہے حدیث، سند دیکھ کے گمراہ ہو گئے. جو لوگ سند دیکھ رہے ہیں نا وہی لوگ بھٹکے اور گمراہ ہو گئے. سند دیکھنے کی ضرورت نہیں، بات دیکھو. سند مت دیکھو، بات دیکھو. اگر غلط کا کون کیا ہے، کون بولتا ہے یہ مت دیکھو، کیا بولتا ہے یہ دیکھو، میں نے بات دیکھو. سمجھا؟ سورہ حجرات میں بھی اللہ فرمائے کوئی فاسق خبر لائے تو خوب تحقیقات کر لیا کرو. خبر کی تحقیقات کر لیا ہو. خبر یعنی بات، کیا وہ بول رہا ہے، کیا خبر لایا ہے. تو وہاں بھی اللہ بتا رہا ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ بات دیکھو، راوی مت دیکھو. سمجھا؟ قرآن میں ہی اللہ بتا رہا بات دیکھو، خبر دیکھو. کہ یہ خبر ہے، قرآن کیا ہے؟ خبریں، نبا، یہ خبریں. کہ دیکھو خبر کو، راوی مت دیکھو کون بولا، اس سے کیا لینا. دشمن تو راوی انٹیکٹ رکھے گا نا، پرفیکٹ راوی رکھے گا، چین آف نریشن پرفیکٹ رکھے گا. سمجھا؟ بات گھسائے گا اللہ کے خلاف بات، قرآن کے خلاف بات. تو آپ بات دیکھنے کی بجائے آپ کو فارمولا وہی دیے، جو فارمولا دیے نا، سند چیک کرو، یہ وہی لوگ دیے دشمنوں نے کہ سند دیکھو، ہم سند پرفیکٹ ہے کہ ہاں سند صحیح ہے، چلو لے لو. سند صحیح تو لے لے، ارے بات دیکھو، سند سے کیا لینا دینا ہے. بات دیکھو، بات قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، قرآن کے خلاف ہے تو رد کر دو. نبی کی حدیث جو دشمن لوگ کیسا دبا دیتے، آپ لوگ بھی ان کی اس میں نقش قدم پہ دشمن کے چل رہے. جہاں سے میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری باتیں روایت کریں گے حدیثیں، تو میری حدیث کو قرآن شریف پہ، میری بات کو قرآن شریف پہ چیک کرنا، پرکھنا. اگر قرآن کے مطابق ہو تو لے لینا، اگر قرآن کے خلاف ہو تو رد کر دینا. کیوں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا اللہ کے نبی تو کوئی بات قرآن کے خلاف کی ہے نہیں، لیکن یہ بات بول کے گئے کہ ان کو بھی پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، میرے بعد میری باتیں لوگ پیش کرے گا، تو آپ میری باتوں کو چیک کر لینا، قرآن کے اکارڈنگ ہے مطابق تو لے لو، خلاف ہے تو رد کر دینا. دار قدمی میں بھی حدیث ہے، مسند احمد بھی. سمجھے آپ؟ تو اوریجنل حدیث کو دبا دیتے اور کوئی بتائے گا تو بولے گے ضعیف ہے. یعنی اوریجنل بات جو نبی الرٹ کر رہے کہ میرے نام سے باتیں آئے گی تو اس کو چیک کر لینا، کیونکہ دشمن دے گا. نبی کو بھی پتا ہے قرآن میں تو نہیں کر سکتے تو میری بات میں کریں گے. اللہ کی بات میں، اللہ کی بات قرآن ہے، قرآن میں تو نہیں کریں گے، اللہ حفاظت کر رہا ہے.
تو میری بات میں کریں گے. تو جب پچھلی آسمانی کتاب میں ملاوٹ کر سکتے تو نبی کی بات کی حدیث میں ملاوٹ کرنا کتنا آسان ہے. اور کیے بھی, آپ کو نہیں پتا ہے کتنا کیے. دیکھ لو, امام بخاری 6 لاکھ حدیث جمع کیے, خود ہی وہ بولتے امام بخاری, خود ہی اپنی کتاب میں لکھتے 6 لاکھ جمع کیے اور لیے 7-8 ہزار. سمجھا, 5,92,000 حدیث کو ہٹا دیے. کیوں ہٹائے سوچو نا, کتنی ملاوٹ 200 سال میں, نبی کے وفات کے 200-250 سال بعد اتنی حدیثیں ملاوٹ. ایسے مسلم نے 3 لاکھ جمع کیے حدیث, امام مسلم 9,000 لیے, 10,000, 2,90,000 ہٹا دیے, ریجیکٹ. ترمذی نے بھی 3 لاکھ جمع کیے, 8-9-10,000 لیے, 2,90,000. یہ سب آپ کو پتا نہیں, یہ سب عوام کو تھوڑی بتا رہی ہے, لوگ تھوڑی بتائیں گے. عالم مفتی مدرسہ نہیں بتائے گا آپ کو, بتائے گا تو پھر آپ لوگ حدیث سے الرٹ ہو جائیں گے, دور بچیں گے, چیک کریں گے. تو اس سے اچھا ہے حدیث 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 بول کے لیتے جاؤ, آنکھ بند کر کے لیتے جاؤ. نبی کے نام سے آیا لے لیے, نبی کے نام سے آیا لے لیے. سب گھڑتے ہیں, سی کرتے ہیں. سمجھا, آپ کے پاس, ارے آپ عقل استعمال کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات. دشمنوں نے سازشہ کی, قرآن میں تو نہیں کر سکتے, ملاوٹ تو حدیث میں کی. پھر اور محدث لوگ اگر مان لو بہترین کام کیا, 8-8 ہزار جمع کر کے رکھے گئے, تو وہ لوگ مر کے 1200 سال ہو گیا. امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, یہ سب امام تھے انسان محدث. یہ لوگ اچھا کام کیے مان لو, تو یہ لوگ مر گئے, 1200 سال ہو گئے. تو 1200 سال میں کتنی ملاوٹ کی ہوں گے دشمن نے. جب 200-250 سال میں لاکھوں حدیث ملاوٹ کی ہے, تو اب 1200 سال ہو گیا یہ محدث کو مر کے, تو اب 1200 سال میں کتنی ملاوٹ کی ہوگی. عقل استعمال کریں تو سب سمجھ میں آئے گی بات. اگر عقل استعمال دماغ نہیں کریں گے تو نہیں. سمجھا, سوچیے آپ, بہت اہم باتیں ہیں. جنت کا معاملہ ہے, جنت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی, نہیں ملے گی. نماز روزہ کر کے بھی کفر شرک کرتے چلے جا رہے, اللہ کی بات کو رد کرتے جا رہے, اللہ کی ایک بات کا انکار کافر ہو جاتا ہے. کفر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ اللہ کی بات کو رد کرتے, انکار کرتے اور جھٹلاتے ہیں, نہیں حدیث ہے, قرآن کی بات ایسا کرتے ہیں, جھٹلاتے, یہ لوگ جہنم میں جانے والے, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوچ لو, آپ کھول لو سورہ بقرہ آیت 39, بہت جگہ ہے لیکن یہ اہم آیت ہے, کھول کے دیکھ. ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نماز میں ان کے سارے اعمال برباد. آیت کو جھٹلائے تو سارے اعمال برباد ہے نا. سورہ اعراف 147, سورہ ابراہیم 18. سمجھا, اب آیت کو جھٹلائے تو سارے اعمال برباد, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. سوچو, آپ سارے فرقے نماز روزہ کر رہے ہیں نا, آپ بھی جانتے ہو سارے فرقے نماز روزہ کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں نا, آپ کو بھی معلوم ہے سب جہنم میں جائیں گے. ہم جنتی, سامنے والے سب جہنم میں. وہ سوچتا ہے ہم جنتی, سامنے والے سب جہنم. وہ فرقہ سوچتا ہے ہم جنتی, سب جہنم میں, ہے نا ایسا. اللہ فرما رہے جس کے پاس جو دین ہے وہ اسی میں خوش ہے. جس کے پاس جو دین ہے, جو طریقہ ہے دین کا, دین پہ چل رہے لوگ, سب اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے, سب خوش ہے. سورہ روم کھول کے دیکھ, سمجھا. یہ کتابوں سے ہی امت میں فتنہ پھیلائے, ساری کتابیں دیکھ لیجیے. الحمدللہ کعبے میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے. آپ جا کے دیکھ لو کعبے کے اندر, جہاں طواف ہوتا ہے نا, وہاں گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, پورا قرآن ملے گا. کہیں بھی بخاری نہیں, بخاری کی انٹری نہیں. کعبے میں اللہ نے وہاں حفاظت کر رہے ہیں نا. اللہ جیسے قرآن کی حفاظت, میرے کعبے میں بھی دیکھیے آپ, حفاظت ہو رہی ہے. ہر کام قرآن کے مطابق. آپ قرآن چیک کرو اور کعبے میں دیکھو, کوئی کام قرآن کے خلاف نہیں ہو رہا. کعبے کے اندر, سعودی نہیں بول رہا ہوں میں, کعبے کے باہر بھی نہیں. کعبے کے باہر تو بہت گڑبڑ والی مسجدیں ہیں. سلفی ہے نا, اہل حدیث, یہاں اہل حدیث بولتے ہیں, وہاں سلفی, سب ہٹکے ہوئے. کعبے میں ان کی چلتی نہیں نا. کعبے میں 20 رکعت تراویح 100 سال 1000 سال سے چلی آ رہی. ابھی تو کورونا اور یہ یمن کے حملے کی وجہ سے وہ لوگ نے عادی کر دیا. اللہ بولے نا خوف ہو تو اپنی نماز کو قصر کر لو. قرآن میں وہ لوگ ابھی 10 پڑھ رہے ہیں اور 3 بھی 13. تمہاری پھر بھی نہیں چل رہی 8 والی بات. تم تو 8 گمراہی بات, تہجد کو تراویح میں ڈھکل دی اور لوگوں کو بیوقوف بناتے. تہجد تراویح ایک ہی. تو کعبے والوں کو نہیں معلوم ہے, کعبے کے امام 50 امام, 20 امام, 10 امام. سوچیے آپ, کتاب لکھنے سے, کتاب رکھنے سے مسجدوں میں گمراہی پھیلی. کعبے میں قرآن کے خلاف کوئی کتاب. سوچیے بخاری جیسی کتاب نہیں ہے کعبے میں, چھان ڈالو پورا کعبہ اندر, تھپی لگی قرآن کی, لیکن حدیث کی کتاب نہیں ہے, کوئی بھی کتاب نہیں. وہاں تو عالم کیسے جید عالم گزرے وہاں. وہ لوگ تو پیدائشی عربی, نبی صاحب کی نسل سے بھی ہوئیں گے. پھر
عربی پیور عربی ان لوگ کو آتی ہے، تو ان لوگ کیوں بھی کتابیں لکھتے دین کی؟ سوچو آپ، ان لوگ کو پتا ہے کہ نبی نے لکھے، صحابی نے لکھے، اللہ نے منع بھی فرمائے کتاب لکھنا دین کی کتاب تو اللہ نازل کر چکا ہے، تو اب کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، مکمل کتاب ہے انسانوں کے ہدایت نامہ، ہدایت کی کتاب یہ ہے۔ سورہ جاثیہ آیت 11 آپ کے گھر میں آ چکی ہے، آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، آپ سب لوگ کے پاس آ چکی ہے، گھر میں ہے نا، موبائل میں، گھر میں قرآن ہے، ہدایت گھر میں آ چکی ہے۔ اب کیا سوچے آپ دوسری کتاب پڑھ کے فرقے گمراہی، عقیدے خراب، یا اسی کی اتباع کرو، بولا آپ نے دوسری کتاب کی اتباع کرو، اللہ بولا قرآن کی اتباع کرو۔ سورہ زمر آیت نمبر 55، اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ کوئی مصیبت عذاب آ جائے، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔